حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی. اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے, اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا, رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے, مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا, تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ, پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی, اے میرے پیارے شوہر, مجھے رات میں ہی لے جانا, میری بات کو گرہ باندھو, میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو, میری وصیت کو یاد رکھنا, چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا, مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں. اے علی مجھے رات میں لے جانا, دن کے اجالے میں نہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے بھائیوں انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے, انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے, لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو, اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ. اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا پردہ کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہمارے چہروں کو ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے, کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت, جن کی چادر کپڑے سے نیچے, ٹخنے سے نیچے, چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں. آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے. اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے, گندگی پڑی ہوتی ہے, تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں, دائیں سے نکل جا, بائیں سے نکل جا. کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے. اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے, میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں, اس کے بعد نیچے کر لوں گا. جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا. کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی, آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, ٹخنے سے اوپر, چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, چادر اٹھانے کی اجازت, چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا. آپ نے کہا لگ جانے دے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں. جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں. آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے. کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا, کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اے عورت جب
پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں، پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں، تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے
कासियात, देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए जबरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। उरियानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए, और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। ये कपड़े, अरे भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। और भी अभी जिसको जाना हो चले जाओ, अभी बाद में मैं नहीं उड़ने दूंगा, चाहे पेशाब यहीं निकल जाए। जाइए अभी निकल जाइए जिसको जाना हो। आरियात हमारी नजरों में फैशन परस्त हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों को क्या कहा? नंगी। मैंने नहीं कहा, पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी। ये हाफ आस्तीनों के कपड़े यहां चल रहे हैं, ये खुला हुआ है। साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहां तक का ब्लाउज पहने हुए हैं, ये खुला है, पेट खुला हुआ है। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिजाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिजाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिजाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए यहां फूल बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुरका खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुरका? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुरके देख लो, बंबई के देख लो, हैदराबादी बुरके देख लो। कसम खुदा की अब बुरके बुरके नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुरके
ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے، بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا، 20 22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہتی بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنی صاف لفظوں میں، کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو، سننا پڑے گا۔
کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟ یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا، جب چلا میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر
सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाजत दीजिए मेरे भाइयों। कहो कि जानवरों की इजाजत मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था। कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फर्मा बरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। मेरे भाइयों इस चीज को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। दो चीजें याद रखना, एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा। उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम शटेश्वर्या गुणन्विता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। शटेश्वर्या गुणन्विता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर। 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं,
اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے ہم. 4 چیزیں پہلے یاد کر لو. کم بولنے والا ہوگا 1، فیوچر کی مستقبل کی باتیں بتائے گا 2، گیانی بہت بڑا جانکار ہوگا 3، شروطو گیانی، یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی، یعنی شروطو گیانی سن کر علم حاصل ہوگا. 4 چیزیں. اب 4 چیزیں یہاں دیکھو. پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا، پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا. دانی خیرات کرنے والا ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں، وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا، خیرات کرنے والا ہوگا. دانی. کرتگیا، احسان کرے گا لوگوں پر لیکن اس احسان کو جتائے گا نہیں. 7ویں چیز، وہ احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں. اور 8ویں چیز، کرپالو، دیاوان ہوگا. اس سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوگا. یہ 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں اور یہ 8 خوبیاں مہابھارت کے اندر بتائی گئی ہیں. اگرچہ اس سے پہلے والا منتر شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 19 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، پڑھ دیا ہے. اب ایک ایک چیز دیکھ لو. اشوما شگما روحا، ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. اللہ کے نبی کو ایک ایسی سواری ملی تھی جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلتی تھی. عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق. البرق، آسمان کی بجلی کو. اور یہ لائٹ والی بجلی جو جلتی ہے، جو ہمارے یہاں کرنٹ آتا ہے، اس کو الکہروبا بولتے ہیں. یہ کرنٹ والی بجلی الکہروبا، یہ نہیں. البرق، جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ برق. اور اللہ کے رسول کو جو سواری ملی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق. برق سے بنا ہے براق. شگماروہا، بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی. براق، جس پر اللہ کے نبی بیٹھ کر سفر کیے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، بیت المقدس کا سفر کیے. اس کی رفتار کتنی تھی؟ خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں براق پر بیٹھا اور براق مجھے لے کر چلی تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم. انسان کی نظر کہاں تک جاتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ لیجیے، میں نے آسمان پر نظر اٹھائی اور 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہم نے سورج کو دیکھ لیا. ہم نے نظر اٹھائی 2,40,000 میل کی دوری پر ہم نے چاند کو دیکھ لیا. میرے بھائیوں، ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس کا پہلا قدم وہاں تک ہوتا تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی. تو اشوما شگما روحا، بالکل وہی چیز، بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی سواری. یہ اللہ کے نبی کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ دیودت اللہ کی طرف سے ملے گی، اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی. لیکن براق پر بیٹھ کر سفر کر کے جنت جہنم دیکھ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے زمین پر جب قدم رکھا تو یہ نہیں کہا کہ اب میں اونٹ کا سفر نہیں کروں گا، اب میں گھوڑے کا سفر نہیں کروں گا، میں تو براق پہ بیٹھ کے آیا ہوں. جرجیت صاحب کو اگر 4 ویلر مل جائے تو اب موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے. ارے نہیں، کیوں؟ 4 پہیہ چلانے کے بعد موٹر سائیکل، میری انسلٹ ہو جائے گی. جس کے پاس سائیکل ہو اور موٹر سائیکل بائک اس کو مل جائے، چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو، لیکن اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ جائے گا بائک چلانے کے بعد سائیکل چلائیں گے. لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، سائیکل بائک چلانے والا، مطلب بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے، وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے. جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے. کس بائک پر؟ جو بھیک میں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بھیک؟ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے، شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو، بیٹھ. سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے، بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے. جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پہ بیٹھے ہیں؟ سسر کی دی ہوئی گاڑی پر. جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے، اس پہ تو فخر کر رہا ہے. کہاں سے؟ سسرال سے ملی ہے، سسرال سے، اس پہ فخر کر رہا ہے. لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا. کیوں؟ بائک چلا لی، اب سائیکل نہیں چلاؤں گا. سائیکل چلاؤں گا تو انسلٹ ہوگی. ابے انسلٹ تو تیری تب
تب ہو رہی ہے جب تو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک منگنی گاڑی پر بیٹھ گیا، انٹرنیشنل بھکاری بن کے اس کو چلا رہا ہے. یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی، لیکن تب نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول جب براق پر بیٹھے، لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے گھوڑے کا بھی سفر کیا، اونٹ کا بھی سفر کیا، بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا. اوسٹرا یس سے پڑوا ہڑو بدھو من تو دیو دشا. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے اندر 127ویں سوکت کا دوسرے منتر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا، اونٹ پر بیٹھے گا. یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے. پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا. ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آئے گا. اس کو بتایا گیا اونٹ والے زمانے میں آئے گا. یہاں لوگ 4 ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں، یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا، یہاں آئے گا. جبکہ بتایا گیا مروستھل نواس نے، وہ ریگستان میں آئے گا، کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو. اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی، جہاں ریگستان ہوگا، جزیرہ ہوگا، وہاں وہ آئے گا. اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا، جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں مروستھل نواس نے، وہ مروستھل میں نواس کرے گا، وہ مروستھل میں آئے گا. ہائے گرجا ناتھ مروستھل نواس نے، اس کا مروستھل میں آئے گا اور ریگستانی علاقے میں آئے گا. اسٹرا یس، اور اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا. یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترا کرے گا، یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا. جگت پتی، اور یہ گھوڑا اس کو ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملے گا، جو پورے دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا. یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو، یہ براق محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی. آسنا سادھودمنم، اور وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی ویتیت کرے گا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو کس کو کہتے ہیں یہ سوچ لیجئے. سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو ایک چولا پہن لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے، رام 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 کرتا رہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو، کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں، کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اس طریقے سے کریں. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے، اللہ ہو اللہ ہو، وہ جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں، شام کو کھانا کیا کہاں سے آئے گا، اللہ ہو اللہ ہو. ہم نے کہا سن لیا اللہ ہو اللہ ہو، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ. اللہ دے گا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے. یہ اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو، اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو
نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو زکات دینے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو۔ حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا دھمانا چھوڑ کر، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرہ عید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرہ عید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔
ہے میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ کھڑا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے۔ الف، یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف، اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا، اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے۔ کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی، اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی، آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر۔ جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا۔ شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی۔ جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں۔ رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں، جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی، فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چپتا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا،
دوہرا، اکہرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا۔ میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا۔ فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کو اکھیرا رہنے دو، میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو۔ جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ، میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے، تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے۔ عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا۔ عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں، رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس میں پرموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر، جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا۔ خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریب اور مسکینوں میں لٹا دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، دولت کی کمی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے، یہ تھے، نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس گزارش، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا
کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے, ننگی پیٹھ, جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول, آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں, اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں نہیں, آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانٍ, آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے, نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے, آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. نہیں نہیں اے عبداللہ, میرے لیے نرم گرم بستر نہیں, میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا, میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا. لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ, یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھت منم, جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا, اشٹرو گڑا, اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی. الپ بھاشی, وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے, کوئی زیادہ بول رہا ہے, کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے, چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے, دروازے کو دستک دی, اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم, لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے, سلامتی ہو, بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر, برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا, مختصر, چونکہ آپ کم بولتے تھے, آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا, وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم, موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم, تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو, میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا, عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں,
آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم. میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک، نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا کاری. تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو.